بھارتی فوج سے اس کی جارحیت کی پہلی قیمت پاکستانی کمانڈوز نے وصول کر لی تھی۔ زنگرولما میں موجود کرنل کمار کو پائلٹ کی طرف سے کچھ مشکوک نقل و حرکت کا پیغام ملا، جس کے بعد پائلٹ نے تصدیق کی اور فائرنگ کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ان کا پائلٹ سے رابطہ کٹ گیا تھا، لیکن فائرنگ اور دھماکے کی زوردار آوازیں اس نے اپنے کانوں سے سن لی تھیں۔ کیونکہ ہیلی کاپٹر کا ریڈیو مسلسل آن رہا، اسے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً دیر نہیں لگی تھی کہ ان کا ہیلی کاپٹر اپنے پائلٹ سمیت جہنم رسید ہو چکا ہے۔ کرنل کمار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی چولونگ لا میں پاکستانی پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تو اس گلیشیئر کا دشوار ترین علاقہ تھا اور یہاں دشمن کی موجودگی کا مطلب تھا ان کی تباہی۔ اس علاقے کو پاکستان کی فوج کے لیے دشوار گزار جان کر ہی تو انہوں نے اپنا بیس کیمپ اس طرف بنایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ دہل کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا واسطہ انسانوں سے پڑا ہے یا جنوں سے، جو حملے کے دوسرے ہی روز یہاں موجود ہیں۔ اس نے خود اس ایریا میں رہائش کی تھی۔ یہاں 15 دن گزارنے کے بعد اس نے اس خطرناک ترین علاقے کو بھارتی بیس کیمپ کے لیے منتخب کیا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو رہا تھا۔ بادل ناخواستہ اس نے یہ اطلاع جنرل چبر تک پہنچا دی۔ اوہ نو، بے ساختہ جنرل چبر کے منہ سے نکلا۔ اسے بھی پہلے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ اسے فائرنگ کر کے گرایا گیا ہے؟ کوئی اور وجہ تو نہیں؟ جنرل چبر نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سر، میرا بھی یہی گمان ہے۔ فائرنگ کی آوازیں صاف سنائی دی ہیں۔ میجر سنگھ ہمارا بہترین پائلٹ تھا سر، اس کے لیے یہ علاقہ بھی اجنبی نہیں تھا۔ ہمارے پاس ساری گفتگو کی ریکارڈنگ موجود ہے، کرنل کمار نے کہا۔ اوکے، مجھے سناؤ۔ جنرل چبر اپنی جگہ کھڑا رہا۔ کرنل کمار نے آپریٹر کو اشارہ کیا، جس نے ایک بڑی ٹیپ پر لگی نمبرنگ کو آگے پیچھے کرنے کے بعد ٹیپ کا بٹن آن کیا۔ میجر سنگھ کی آواز نمایاں تھی۔ اس نے پہلے کچھ شک کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ٹارگٹ کو قریب سے دیکھنے جا رہا ہے۔ پھر اس کی آواز سنائی دی کہ اس نے ٹارگٹ کو دیکھ لیا ہے اور اب ان پر فائرنگ کرنے کی اجازت مانگی تھی۔ کرنل کمار کی طرف سے اجازت ملنے پر اس نے فائرنگ کی اور چند ثانیے بعد ہی انہیں ہیوی مشین گن کی فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں، جس کے بعد میجر سنگھ کی طرف سے بمشکل ایک مرتبہ SOS کی آواز سنائی دی، پھر ایک زوردار دھماکہ۔ ڈیم اٹ! جنرل چبر غصے سے چیخ اٹھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے کرنل کمار کی طرف دیکھا، جو جنرل سے نظریں چرا رہا تھا۔ کرنل، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تمہاری رپورٹس؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ سر، میری رپورٹس کی تصدیق دنیا کا ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس نے یہ علاقہ دیکھا ہو۔ میں آج بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ 200 سال سے کسی سیاح نے اس علاقے کی طرف آنے کی ہمت نہیں کی جہاں سے ہیلی کاپٹر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ کرنل کمار کا تیقن برقرار تھا۔ تمہارے خیال میں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ جنرل چبر نے طنزیہ لہجے میں دریافت کیا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے سر، کرنل کمار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ہے بھگوان! جنرل چبر نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی چھڑی سامنے میز پر ماری اور کمرے کے ایک کونے میں لٹکے بڑے سے نقشے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں کرنل کمار کا کوئی قصور نہیں۔ انہیں انڈین انٹیلیجنس نے بھی رپورٹ دی تھی کہ پاکستانی فوج کے لیے ان علاقوں، خصوصاً اس محاذ پر پہنچنا ناممکن ہے۔ شدید موسمی عذاب انہیں راستے ہی میں مار ڈالے گا، کیونکہ اس خطرناک موسم اور ماحول کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس مناسب لباس ہی موجود نہیں ہے، اور اتنی اونچائی پر تو کسی ذی شعور کا مناسب لباس کے بغیر زندہ رہنا ہی معجزہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہو، یہ تلخ حقیقت اپنی جگہ قائم تھی کہ پاکستانی فوج ان کی مناسب پذیرائی کے لیے پہنچ چکی ہے، اور آغاز ہی میں ان کے ہیلی کاپٹر کے بہترین پائلٹ میجر امریک سنگھ سمیت تباہی سے فوج میں بددلی بھی پھیل سکتی ہے۔ GHQ میں اس مہم جوئی کے مخالفین ان کے خلاف طوفان اٹھا سکتے ہیں، اور بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ انہیں کچھ نہ کچھ کرنا تھا فوراً، اور ابھی انہیں کچھ کر گزرنا تھا۔ جنرل چبر جانتا تھا کہ اگر پاکستانی فوج نے یہ معجزہ کر کے دکھا ہی دیا ہے اور وہ لوگ چولانگ لا تک پہنچ ہی چکے ہیں،
تو بمشکل 8-10 جوانوں کی کوئی ریکی یا پھر ان کا ہراول دستہ ہی یہاں پہنچا ہوگا۔ پاکستانی علاقے سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں فوج نہیں اتاری جا سکتی تھی، نہ ہی پاکستان کے پاس بھارت کی طرح بار برداری والے اتنے مضبوط ہیلی کاپٹر موجود تھے۔ یہ لوگ جو کوئی بھی تھے یہاں پیدل پہنچے ہوں گے، اور اس کے اندازے کے مطابق خپلو سے یہاں تک کا سفر کم از کم 50 گھنٹوں پر محیط تھا۔ اس کے لیے یہ تو ممکن نہیں تھا کہ دشمن کو اپنے سر پر بٹھا کر آرام کی نیند سو سکے، اور یہ بات طے تھی کہ ابھی تک ان لوگوں کو کمک بھی نہیں پہنچی ہوگی۔ یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے بہترین تربیت یافتہ اور جدید سامان حرب و ضرب سے لیس فوج کے ساتھ انتہائی قلیل وسائل رکھنے والے اس پاکستانی دستے کو، جس کے قریباً سب ہی جوان ان کے اندازے کے مطابق جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہوں گے، اور جو خود کو صرف زندہ رکھنے کے لیے موسمی شدائد سے نبرد آزما ہوں گے، ختم کر دیا جائے۔ یہی ایک صورت تھی بھارتی جوانوں کا مورال بلند کرنے کی۔ اس طرح وہ اپنے ہیلی کاپٹر اور بہترین پائلٹ کی موت کا بدلہ لے سکتے تھے۔ پاکستانیوں کی اس پوسٹ کا صفایا کر کے ہی وہ اپنی نظروں میں سرخرو ہو سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جگ ہسائی سے بچ سکتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔